تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے یا ایمان والوں کے پیسوں کو یا ان کی صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ حدیث شریف میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو، تمہارے مال دولت کو نہیں دیکھتا۔ تم گورے ہے، کالے ہے، لمبے ہے، کم قد ہے، کچھ نہیں دیکھتا۔ اسی طریقے سے وہ تمہارے پیسے کو بھی نہیں دیکھتا، اس کو تمہارے پیسے کی ضرورت ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے تو دو چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور ایک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایک تو اچھے عمل کریں اور وہ بھی خلوص نیت کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی پذیرائی کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے اور اس کا اجر دیتا ہے۔ تمہاری صورتوں سے، تمہارے مالوں سے اللہ تعالیٰ کو کیا لینا؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ جب انسان سے کہا جاتا ہے کہ دل لاؤ، دل، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، تو سب کہتے ہیں کہ دل تو سب کے پاس ہے۔ جب اللہ کے پاس دل پیش کرنا ہوتا ہے اور تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے مال دولت مت لاؤ، تمہاری عزت، تمہارا نام، تمہاری صورت، یہ کچھ بھی کام میں آنے والی نہیں ہے، دل کام میں آنے والا ہے، تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ دل تو ہمارے پاس بھی ہے۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تیرے پاس دل لایا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جواب میں اس سے کہے گا کہ یہ جو دل ہے جس کو تو دل کہہ رہا ہے، یہ میرے پاس تو ایک دمڑی کی قیمت کا بھی نہیں۔ تیرے سینے کے اندر جو دل ہے، جو دھڑکتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ دل یہ ہے، اگر یہ دل ہے تو یہ دل تو کافروں کو بھی حاصل ہے۔ اس دل کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جسم کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اس دل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دلے آور کے خطب عالمست، جانے 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 آدمست، وہ دل لے کے آؤ جو قطب عالم ہے، عالم کا قطب ہے۔ وہ دل لے کے آؤ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مومن کا دل عظمت میں کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے۔ مومن کے دل کی عزت اللہ تعالیٰ کے پاس کعبہ شریف سے بھی زیادہ ہے۔ وہ دل لے کے آؤ، جانے 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 آدم است، آدم علیہ السلام کی جانے جان کا جو جانے جان ہے وہ ہے دل۔ وہ ہے تو آؤ، نہیں تو پھر تمہاری کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ از برائے آن دل پرنور و بر، ہست آن سلطان دلہا منتظر، نیکی اور نور سے بھرے ہوئے دل کا انتظار وہ دلوں کا بادشاہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا بادشاہ ہے، مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں پر حکمرانی کرنے والا ہے۔ وہ تمہارے اس دل کا انتظار کر رہا ہے۔ تم جب وہ دل لے کے آئیں گے تو وہ دل تمہیں کامیابی کے راستے پر لائے گا۔ وہ پیش کریں گے اللہ کے حضور تو کامیابی ہوگی۔ یہ دل کسی کام کا نہیں ہے۔ تو بے گردی روزہا در سبزوار، آنچنا دل را نیابی زیتبار۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ تم ایک مدت تک، ایک ٹائم تک، بلکہ ساری زندگی اس سبزوار میں گھومتے رہے۔ سبزوار شہر، اس کا تذکرہ گزشتہ کے ایپیسوڈ میں کیا گیا ہے۔ دنیا ایک سبزوار شہر کی طرح ہے۔ یہاں پر پورے ایسے ہی راوزی ہیں جہاں پہ ابو بکر عمر نام کا کوئی آدمی ٹک نہیں سکتا۔ ویسے ہی تم ہو
اس دنیا میں اس سبزوار میں ہو، اگر تم اس سبزوار میں اس شہر میں کٹر رابضیوں کے شہر میں رہیں گے تو وہ ابو بکر تم کو کہاں سے ملے گا جس کی تلاش تم کو ہے؟ ایسا دل تم کو ملے گا ہی نہیں۔ بالکل اس سبزوار شہر کی طرح جہاں ابو بکر نامی شخص کو ڈھونڈنے کے لیے جاسوس نکلے تھے، پورا شہر گھومتے رہے، گلی گلی گئے، کوئی ایک مل جائے ابو بکر نام کا شخص ملتا نہیں تھا۔ ایسے ہی دنیا میں بھی ہوگا۔ پس دلے پشمردہ بوسیدہ جاں، برسر تختہ نہیں آسو کشاں۔ جیسے ان لوگوں نے ایک ابو بکر بڑی مشکل سے تلاش کیا تھا، وہ بھی لاغر، بیمار، کمزور، لیکن جان بچانے کے لیے ابو بکر ضروری تھا، تو کس طرح سے انہوں نے تابوت میں رکھ کر، وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں تھا نا، اس کو اٹھا کر دربار میں لایا گیا تھا اس کو، ویسے ہی تم کو لانا ہوگا۔ ایک مرجھایا ہوا بھی اگر تم کو مل جائے، ایسا ابو بکر جو ایسے دل والا ہے، جو سچے دل والا ہے، جو حقیقی دل ہے، وہ دل والا اگر ہے، چاہے اس کا دل کمزور ہو، چاہے وہ دل بیمار ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ دل ہے تو کم سے کم وہ دل تو لانا پڑے گا، اس سے کم پہ تو کام نہیں چلنے والا۔ تو تابوت میں رکھ کر ہی صحیح اس کو لے کے جاؤ اللہ کے حضور میں، کیونکہ کام میں آنے والا تو یہی دل ہے۔ اگر دل مضبوط ہے، طاقتور ہے، توانا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، تمہاری نیا پار ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، لے کے تو وہی جانا ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کہ دلاور دم ترا اے شہریار، بہ ازیں دل نبود اندر سبزوار۔ جا کر عرض کرنا ہوگا کہ اے میرے بادشاہ، بادشاہ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ملک یوم الدین بھی آیا ہے، اور مالک یوم الدین بھی ہے، ملک یوم الدین بھی ہے۔ اس کی جو قرات ہے اس میں مالک یوم الدین بھی ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ملک یوم الدین بھی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کی اسکرپٹس میں مالک یوم الدین الف کے ساتھ لکھا نہیں جاتا، بلکہ ملک ہی لکھا جاتا ہے، اور میم کے اوپر کھڑا زبر ڈالا جاتا ہے۔ تو مالک کے ساتھ ساتھ اس کی ایک قرات ملک بھی ہے، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، قیامت کے دن کا بادشاہ۔ تو اب اس بادشاہ کے حضور میں جب جا کے آپ اپنا دل پیش کریں گے کہ پروردگار میں وہ دل لے کے آیا ہوں جو تو مجھ سے چاہتا ہے، تو اب جب آپ کا خراب، بیمار، کمزور دل ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ وہ دل قبول تو نہیں کیا جائے گا۔ تب آپ کو یہی کہنا ہوگا کہ سبزوار شہر سے میں آ رہا ہوں، دنیا کوئی سبزوار شہر ہے نا، اس سے آ رہا ہوں، وہاں پر اس سے بہتر دل کہاں ہے؟ اچھے دل بھی اس دنیا میں آنے کے بعد خراب ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس گھٹیا مقام سے میں آ رہا ہوں، تو یہاں پر تو ایسے ہی دل ملے گا۔ گویدت ای گور خانست جری، کے دل مردہ بدی جا آوری۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ تجھ سے کہے گا، اے بے باک انسان، نڈر انسان، میرے سامنے آ کر نڈر پن کی بات کرتا ہے، مردہ دل اٹھا کے لایا ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں قبرستان میں ہوں اور تیرے دل کو دفن کرنے کے لیے لایا ہوں؟ زندہ دل لے کے آ، یہ قبرستان نہیں ہے، ایک مردہ دل اٹھا کے لایا ہے۔ رو بیاور آ دلے کو شاخوس، کے امان سبزوارے کون عزوست۔ جا فوری جا کے وہ دل لے کے آ جو شاخو ہے، بادشاہوں کی طبیعت والا ہے، بادشاہوں کے مزاج والا ہے، کہ امان سبزوارے کون عزوست، کیونکہ دنیا کے سبزوار کو اسی کی وجہ سے امن حاصل ہے۔ وہ ایک ابو بکر ہی ہے، اس کی وجہ سے سارے سبزوار کے لوگ محفوظ ہوں گے، ورنہ اگر ابو بکر نہیں ہوگا تو سب کے اوپر خنجر چلیں گے، سب کو تہ تہ کر دیا جائے گا۔ وہ ابو بکر ہی ہوتے ہیں، اللہ والے ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے برے لوگ دنیا میں آرام سے جیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا جلال آ جائے تو ایک برا آدمی بھی دنیا میں زندہ نہ بچے۔ اللہ والوں کی وجہ سے برے لوگ بچے رہتے ہیں۔ تو دل، کمزور دل، بیمار دل قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ کو پیش تو کرنا ہی پڑے گا جیسا بھی ہے۔ بیمار ہے، کمزور ہے، تبھی پیش تو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس سے ہٹ کے کچھ قبول ہی نہیں کیا جائے گا نا، تو پیش تو کریں گے، لیکن جواب آئے گا کہ نہیں، وہ شاہانہ مزاج والا دل لے کے آؤ۔
دل میں رہے نہ کوئی اثر اختلاج کا، دل میں رہے نہ کوئی اثر اختلاج کا، اس شاہ کو دل پسند ہے شاہی مزاج کا۔ شاہی مزاج والا دل ہوگا تو اس شاہ کو پسند آئے گا، ورنہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کے حضور میں پیش کر سکیں، جو کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے ہم پیش کر دیتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ شاید قبول ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ایسا کہ کروں نظر میں تجھ کو، جذبات کو ہی لائق نذرانہ بنا دے۔ میرے جو جذبات ہیں اسی کو قبول کر لے، ہماری حالت یہ ہے۔ لیکن وہ شاہانہ دربار ہے، وہاں تو جو پیش کرنا ہے اچھا پیش کرنا ہوگا۔ گوئی عادل زی جہاں پنہاں بود، زاں کے ظلمت بازیا زداں بود۔ تو کہے گا کہ میں جس دنیا سے آیا ہوں وہاں پر ایسے دل نہیں ہیں جیسا دل تو چاہتا ہے۔ دنیا میں ایسے دل کہاں ہے؟ دنیا تو گندی جگہ ہے، گھٹیا جگہ ہے، اچھے اچھے لوگ جا کر دنیا کی گندگیوں میں گندے ہو جاتے ہیں۔ ایسے مقام سے میں آیا ہوں تو اب اچھا دل کہاں سے ملے گا؟ دنیا ایک تاریک مقام ہے، اور جو دل تجھے چاہیے وہ نور والا دل ہے۔ تاریکی اور نور ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی میں جس مقام سے آیا ہوں اندھیرا مقام ہے، اور آپ جس چیز کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ روشنی والی چیز ہے، تو اندھیرے والے مقام سے روشنی والی چیز کہاں سے آئے گی؟ اور اگر وہ روشنی والی چیز اندھیرے میں ہوگی تو اندھیرے کو روشن کر دے گی۔ دشمنی دل از روز الست، سبز وار توارا میراثی است۔ اندھیرا اور روشنی دو ایسی چیزیں ہیں جس کی دشمنی ایک دوسرے سے ازلی ہے، شروع سے رہی ہے۔ اندھیرا اور روشنی ایک جگہ کبھی جمع ہوئے ہیں آج تک؟ روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرا ہوگا، اندھیرا ختم ہو جائے گا اگر روشنی آئے گی۔ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اور دنیا چونکہ اندھیرا ہے تو سب کو اندھیرا پیارا ہے، دنیا کے مزاج ہی ایسے بن گئے ہیں، سب کو روشنی چاہیے ہی نہیں۔ اندھیرا سے مراد گمراہی، روشنی سے مراد ہدایت۔ تو سارے لوگ دنیا میں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی ہے، ان کو اچھی چیز پسند ہی نہیں آتی، ان کو نور والی چیزیں پسند ہی نہیں آتی، کیونکہ مزاج ویسا ہو گیا ہے، اور وہ بھی موروث ہی چلتے آ رہی ہے۔ ان کے باپ دادا بھی ایسے تھے، وہ بھی اسی راستے پہ جا رہے ہیں۔ زاں کے او بازست دنیا شہر زاخ، دیدنے ناجنس بر ناجنس داخ۔ کیونکہ ایک باز ہوتا ہے اور ایک کوا ہوتا ہے۔ دنیا کووں کا شہر ہے، بازوں کا نہیں ہے۔ باز زمین کے اوپر نہیں اڑتے، آسمانوں کی کھلی فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ کوا زمین کے اوپر اڑتا ہے اور بہت چھوٹا اور بیکار قسم کا پرندہ ہے باز کے سامنے۔ کدھر کرو کدھر فیلکن، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی نہیں کرتے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ باز کوے کو نہیں پسند کرتا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کوا بھی باز کو نہیں پسند کرتا، کیونکہ ہر چیز اپنی ہم جنس کو پسند کرتی ہے۔ وہی حال دنیا کا ہے۔ اچھے لوگ کبھی برے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن برا آدمی اچھے آدمی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں گے جو دنیا دار آدمی ہے وہ دنیا دار کے پیچھے ہی جا رہا ہے، دیندار کے پیچھے کب آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، پسند ہی نہیں آتا ان کو۔ ارے یہ کیا گھٹیا قسم کی زندگی گزارے ہیں، ہم دیکھو کتنی ترقی کر چکے، ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ وہی اللہ رسول دین کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا بھائی؟ زندگی بنے گی کیا؟ پیٹ بھرے گا کیا؟ یہ چھوڑو، اللہ اللہ کیوں کرتے بیٹھتے ہو؟ نکلو کماؤ۔ اور اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا ہے تو تانے مارتے ہیں، دیکھو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ پسند نہیں کرتے ایسے لوگ۔ تو دنیا کے راستے پر چلنے والے دین کے راستے پر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتے، دین کے راستے پر چلنے والے دنیا کے راستے پر چلنے والوں کو پسند کیسے کریں گے؟ جب کوا ہی اگر باز کو پسند نہیں کرتا تو باز کوے کو کیا پسند کرے گا؟ لیکن دنیا میں ہے ہی ویسا، باز بھی ہیں اور کوے بھی ہیں، سب ایک ساتھ جی رہے ہیں۔ پریشانی تو یہ ورکنت نرمی نفاق می کنت، زستمالت ارتفاق می کنت۔ دنیا دار آدمی پہلے تو کسی اللہ والے کے پاس آتا نہیں، آتا ہی نہیں، اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ لیکن اگر کبھی آ جائے، کبھی عقیدت محبت کا اظہار بھی کر دے تو یا تو نفاق ہوتا ہے، ہپوکریسی ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، یا پھر زستمالت ارتفاق می کنت،
یا پھر کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، اس کو پتا ہے کہ میری غرض اب یہیں پوری ہونے والی ہے، تو کیسے کیسے لوگ آ کر جھک جاتے ہیں، جو اب تک مانتے نہیں تھے وہ لوگ بھی آ کر جھک جاتے ہیں، وہ بھی ماننے لگتے ہیں، کیونکہ غرض ہے، فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہو جاتا ہے آدمی۔ تو دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار ہونے کے باوجود اگر دینداروں کے پاس آنے لگیں تو سمجھ لیجئے ان دو میں سے کوئی ایک ہے، یا تو ڈھونگ کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ اور ہے، یا پھر غرض اس کو کھینچ کر لا رہی ہے۔ می کند آرے نہ از بہر نیاس تاکہ نہ سے کم کند نصح دراز، اور جب آتا ہے بیٹھتا ہے مجبوری میں بھی اگر آگے بیٹھتا ہے اور اللہ والا کچھ باتیں بولتا ہے تو بڑی نیاز مندی کے ساتھ سنتا ہے، سر جھکا کر، جی 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 آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، حالانکہ اندر سے اس کو پتا ہے کہ وہ اس بات کو قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آپ کی بات ہی کچھ اور ہے، آپ کی بات ہی کچھ اور ہے، آپ سب سے الگ، سب سے نرالے ہیں، یہ کہتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی، باہر سے کرتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ اگر وہ ان کی باتوں کو ان کے سامنے بیٹھ کر نہ مانے تو وہ اتنے شیر ہوتے ہیں، اگر وہ کسی بات پر ان کی تنقید کرے ان کے سامنے بیٹھ کر تو ایسی دھجیاں اڑا دیتے ہیں کہ پھر ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس سے ڈرتے ہیں، نصیحتوں سے ان کی ڈر کے پہلے کا پہلے نیاز مندی کا مظاہرہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی نصیحتیں ہی نہ چلیں اور یہ پھنسے نہیں۔ ذاکہ ای زاغے خسے مردار جو صد ہزاراں مکر دارت تو بتو، کیونکہ یہ کمینے کوے ہے جو مردار کھانے والے، یہ یہاں پر کہاں سے ان کا دل لگے گا، ان کی باتیں ان کے دل میں کہاں سے جائیں گی، یہ مردار کھانے والوں کو مردار ہی چاہیے، لاکھوں مکر ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر، دھوکے، فریب، 25 قسم کی بیکار واہیات قسم کی باتیں ان کے دل کے اندر پنپتی ہوتی ہیں، پہلے تو آتے نہیں ہیں، اور آتے ہیں تو 1000 قسم کا مکر، 1000 قسم کا فریب ان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ اگر ظاہر کریں گے یا تو ان کا نفاق ظاہر ہو جائے گا یا پھر ان کی غرض پوری نہیں ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک تو ہے۔ گر پذیرند آ نفاقش وارہیت شد نفاقش عین صدق مستفید۔ دیکھیے آتے تو یہ لوگ نفاق کے ساتھ ہیں، دھوکہ دہی کے ساتھ ہیں، لیکن کبھی کبھار الٹا ہو جاتا ہے، یہ آتے ہیں غرض سے، غرض ان کو لاتی ہے، لیکن لانے کے بعد جب ان کا کچھ اثر ان کے اوپر ہو جاتا ہے تو سچی عقیدت بھی پیدا ہو جا سکتی ہے، ان کا نفاق ختم ہو جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے نفاق کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کو بدل دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی بری نیت کے ساتھ آیا تھا لیکن کچھ وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ اثرات اس کے اوپر ایسے پڑے کہ اس کا سارا جو ہے غرض یا نفاق جو بھی تھا وہ ختم ہو گیا، وہ سچا عقیدت مند بن گیا۔ تو ارادہ خراب تھا لیکن کبھی کبھار معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، اس کا جو نفاق ہوتا نا وہ عین سچائی، عین صدق بن جاتا ہے، فائدہ مند چیز بن جاتا ہے اس کے لیے۔ چلتے چلتے آپ کو میں ایک اور حکایت یہاں پر سناؤں جو مثنوی میں نہیں ہے لیکن بہت مشہور حکایت ہے۔ ایک چور تھا، بہت چوریاں کرنے کا عادی تھا، اچانک، حالانکہ بہت ماہر چور تھا، کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا اس کو، لیکن ہر ایک کے دن آتے ہیں۔ ایک دن وہ چوری کر کے جا رہا تھا، کسی نے اس کو دیکھ لیا اور پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھاگتے بھاگتے، چونکہ پیچھا کر رہے تھے نا، چور کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا پیچھے والے کو، تو وہ بھاگتے 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 گلیوں میں سے مڑتے مڑتے آخر میں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح سے میں بچوں، اب بچنے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی، سیدھا ایک مسجد کھلی تھی، مسجد میں داخل ہو گیا، جا کے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایکٹنگ کر رہا ہے نماز پڑھنے کی تاکہ وہ چھوٹ جائے، نماز میں مشغول ہو گیا اور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ بظاہر نماز پڑھنے لگا۔ لوگ دوڑتے دوڑتے اسی مسجد میں داخل ہو گئے، چور کو ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہیں چور دکھائی نہیں دیا، کہا کہ یہاں تو چور نہیں ہے، ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور چلے گئے، مطلب بچ گیا چور۔ ایک چور جس کو پکڑنے کے لیے لوگ آئے تھے، ایک مصلی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں کہہ کر چلے گئے، وہ تو چلے گئے، لیکن جیسے ہی
وہ لوگ گئے، یہ تو نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا، اس نے اپنی جو بناوٹی نماز ہے وہ ختم کی، اس کو خیال آیا کہ میں نے صرف بناوٹی نماز پڑھی تو مجھ پر کرم ہو گیا، اگر میں سچی نماز پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ بس اس خیال کے آتے ہی اس کے دل کی دنیا بدل گئی، وہاں سے اس نے چوری چکاری سب کچھ چھوڑ دی اور ایک اللہ والوں کے راستے پر نکل پڑا اور روحانی طور پر ایک ممتاز آدمی بن گیا۔ تو دیکھیے کیسا نفاق اور دھوکہ دہی اور فریب کے ساتھ آنے والے بھی اللہ کے دربار میں کبھی خالی نہیں جاتے۔ تو کبھی کچھ لوگوں کی نیا ایسے بھی پار ہو جاتی ہے۔ زاں کے آں صاحب دلے با کر رفر، ہست در بازار ماں معیوب خر، کیونکہ وہ شان و شوکت والا جو صاحب دل ہوتا ہے کبھی کبھار عیب دار دل کو بھی خرید لیتا ہے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں تو ہمیشہ اچھی چیزیں دیکھ کر خریدتے نا، ہمیشہ اچھی چیزیں دیکھ کر خریدتے ہیں، لیکن کبھی کبھار آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چیز کے اندر ایک فالٹ ہے، پھر بھی آپ جانتے بوجھتے خرید لیتے ہیں۔ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے اس کی، یا تو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے، اصلی چیز نہیں مل رہی ہے، اچھی چیز نہیں مل رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جو بھی ہے غنیمت ہے، لاؤ مجھے ضرورت ہے اس کی، اچھا نہیں مل رہا ہے کوئی بات نہیں، میں برے سے ہی کام چلا لوں گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم دام میں مل رہا ہے لہذا چلو لے لو، اب اس قیمت میں نہیں ملے گا۔ تو اس طریقے سے کوئی بھی ایک ریزن ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خراب چیز بھی خرید لیتا ہے۔ تو ویسے بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، کوئی خاص حکمت، کوئی خاص ریزن کے تحت برے آدمی کو بھی اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اب برا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی اچھا ہو گیا اس لیے مجھے سینے سے لگایا گیا، نہیں، تم برے ہی ہے، لیکن وہ لگانے والے کا کمال ہے۔ اب وہ کیا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا بنانا چاہتا ہے تم کو وہ پتہ نہیں ہے نا، تو وہ عیبدار چیزیں بھی کبھی خرید لیتے ہیں۔ صاحب دل جو اگر بے جان نہیں، جن سے دل شو گر ضد سلطان نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ تم چاہے کچھ بھی ہو، کتنے بھی فالٹ والے ہو، ایسے دل والے کو تلاش کر لو، اگر مردہ نہیں ہے تمہارا دل اگر بیمار ہے، تمہارا دل اگر کمزور ہے، کوئی بات نہیں، دل والے کو تلاش کرو، وہ دل والا تمہارے دل کی حالت درست کر دے گا، بشرطے کہ تمہارا دل مردہ نہ ہو۔ اگر تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے۔ مطلب اگر تم اللہ والوں کی مخالفت کے راستے پر نہ ہو تو تم آ سکتے ہو، لیکن اگر تم اس راستے پر چلے گئے ہو کہ جہاں اللہ والوں کی مخالفتیں ہوتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اچھے لوگوں اور اچھے راستوں کے بارے میں تمہارے دل میں مختلف قسم کی غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یا پھر اس درجے کا کوئی اللہ والا ہو جو مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام حالات میں ایسے آدمی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آنکھ زرق او خوشایت مرترا، او ولی تست نہ خاص خدا۔ اب برے آدمی کو بھی اللہ والے جو کبھی اپنا بنا لیتے ہیں، قریب کر لیتے ہیں، تو یاد رکھو کہ وہ تم کو اپنا بنا لیں تو یہ مت سمجھو کہ تم خاص خدا ہو گئے، نہیں، تم ابھی اس قابل نہیں بنے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خاصان میں تمہارا شمار ہوا، ابھی تم ویسے ہی ہو، لیکن انہوں نے تجھے اپنا بنایا ہے اور یہ امید ہے کہ ان کے اپنا بنانے کی وجہ سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، لیکن ابھی نہیں بنے، ابھی نہیں بنے۔ اور جس کا مکر، جس کا فریب، جس کی غلط کاریاں بھی تم کو اچھی لگتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا دوست بنا ہے، اللہ کا دوست ابھی نہیں بنا ہے۔ ہر کے او برخو یو بر طبع تو زیس، پیش طبع تو ولیست و نبیس۔ اب انسانی مزاج کیا ہے کہ انسان کو اگر کوئی پسند آ جاتا ہے، چاہے وہ عادت کے اعتبار سے ہو، چاہے مزاج کے اعتبار سے ہو، اگر آپ کے مزاج کے اعتبار سے یا آپ کی عادت کے اعتبار سے کوئی زندگی گزارتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا آپ کے پیمانے کے اوپر کوئی فٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو ولی بنا دیتے ہیں، چاہے وہ اصل میں ولی ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ فلاں ولی ہے تو آپ اس کو ولی قرار دے دیتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ولی لگتا ہے تو وہ ولی ہو، یا آپ کو کوئی ولی نہیں لگتا ہے تو ولی نہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کا دیکھنا کوئی پیمانہ تھوڑی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ
ولی تو ولی ہی بناتے ہیں، بلکہ بعض ولی کو اتنا زیادہ عقیدت اور اتنا زیادہ مقام کا مظاہرہ کر دیتے ہیں جیسے کہ نبی بنا دیا ہو، بس ان کا کہا ہوا ہی صحیح، ان کی مخالفت کرنے والا کافر، گستاخ، اس طرح کی لیول تک چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے پیمانہ، یہ نہیں ہے، آپ کی سوچ پیمانہ نہیں ہے۔ رو ہوا بگزار تابو خدا، در مشامت میرست اے قد خدا، یہ نفسانیت ہے آپ کی اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں۔ آپ کے نفس سے کسی کے ولی ہونے، کسی کے بڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ چلتے چلتے ایک اور بات بتاتا چلوں، ایک صاحب ایک بزرگ کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے، بہت اس شان کے ہیں، اس شان کے، اس شان کے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ شان اس بزرگ کی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہنے لگے میں ان کی اولاد میں ہوں، وہ میرے فلاں فلاں ہیں، آبا و اجداد میں ہیں۔ تو یہ ان کا بڑے ہونے کا پیمانہ ہے کہ آپ چونکہ ان کی اولاد میں ہیں اس لیے وہ بڑے ہو گئے، یہ تو آپ ان کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ پیمانہ نہیں ہے۔ پیمانہ کیا ہے؟ ولی کے ولی ہونے کا، ان کی زندگی کو دیکھو، ان کے عادات اطوار کو دیکھو، ان کی باتوں کو دیکھو، ان کے مقصد کو دیکھو، ان کے اسوے کو دیکھو، ان کے طریقے کو دیکھو، اس سے پتہ چلتا ہے آپ کے رشتہ داری سے کیا تعلق ہے۔ تو لوگ بعض وقت کیا کرتے ہیں کہ لیول سے آگے نکال دیتے ہیں، تو نفسانیت ہے یہ۔ تو یہ نفسانیت کو چھوڑو، خدائی خوشبو تیری ناک میں پہنچے تو جب کوئی بات ہوگی سمجھ میں آئے گا۔ رو ہوا بگزار تا خوبت شوت، وہاں مشام امبریم بویت شوت، نفسانیت کو چھوڑو تاکہ تیری بھلائی ہو، تیرا دماغ امبر کو سونگھنے والا بنے۔ تیرا دماغ امبر کو سونگھنے والا نہیں بنا ہے ابھی۔ اب یہ دماغ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ سوچیں گے کہ بھئی سونگتی تو ناک ہے، یہ دماغ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، ناک نہیں سونگتی، نہ ناک سونگتی ہے، نہ آنکھ دیکھتی ہے، نہ کان سنتا ہے، یہ سب آلے ہے، سب دماغ کرتا ہے، اسی لیے دماغ کہہ رہے ہیں۔ ناک تو صرف ذریعہ ہے، اصل سونگنے کا کام تو دماغ کرتا ہے۔ جب آپ بو سونگتے ہیں تو جا کے وہ جب تک دماغ کو جا کے لگے گی نہیں تب تک آپ کو بو نہیں آئے گی۔ آپ کے کان سے داخل ہونے والی آواز جب تک دماغ تک پہنچے گی نہیں آپ کو سنائی نہیں دے گا۔ یہاں تک کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زبان سے چکھتے ہیں، زبان سے نہیں چکھتے، آپ دماغ سے ہی چکھتے ہیں۔ زبان تو آلہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زبان سے چکھتے ہیں تو ذرا زبان پر ایسا لگا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کچھ مزہ آئے گا؟ کوئی بھی چیز اٹھا کر زبان پہ رکھ کے ایسی تھوڑی دیر بیٹھیے، مزہ آئے گا؟ جب تک آپ زبان کو لے جا کر اوپر نہیں پہنچائیں گے تب تک مزہ نہیں آتا۔ آپ کسی چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ بیدار ہے، آپ کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کا دماغ کسی اور جگہ ہے۔ دیکھ تو رہے ہیں ادھر لیکن دماغ کہیں اور ہے، آپ کو سامنے کی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ کہاں سے دکھائی دے گی؟ دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، دیکھنے والا تو دماغ ہے، تو دماغ تو جگہ پہ نہیں ہے۔ تو یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں نے سنا دیا کہ اصل دیکھنے والا، سننے والا، چکھنے والا، سونگنے والا، یہ سب دماغ ہوتا ہے۔ یہ اس کے مختلف آلے ہیں، حص ہیں، 5 حواس۔ تو اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ دماغ سونگنے والا بنے تو سونگ پائیں گے نا۔ جب آپ کا دماغ سونگنے والا ہی نہیں ہے، سونگے گے کیسے؟ از ہوا رانی دماغت فاسدست، مشک و عنبر پیش مغزت کاسدست، نفسانیت کی وجہ سے، اپنے نفس کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، کام نہیں کر رہا ہے۔ اور ایسے میں اگر دماغ کے لیے مشک اور عنبر جیسی چیزیں پیش کی جائیں گی، کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ کہاں سے اس کے اثرات آئیں گے؟ کہاں سے سونگ سکیں گے؟ پہلے اپنے دماغ کو درست کرو، دماغ ہی خراب ہے۔ عاشقی تو بر نجاست ہم چو زاغ، بوئے مشکت می نگیرت در دماغ۔ عاشقی کا مطلب ہوتا ہے تو عاشق ہے، فارسی میں عاشقی کا مطلب تو عاشق ہے۔ تو عاشق ہے، کوے کی طرح نجاست پر کیا کرے؟ جیسے کوا نجاست کی طرف لپک کے جاتا ہے، نجاست میں سے اٹھا کر کھاتا ہے، ویسی تیری حالت بھی ہے انسان۔ اب کوے کو مشک عنبر سے کیا واسطہ؟ گوبر کھانے والا آدمی خوشبو کی طرف کیوں جائے؟ ویسے ہی حال دنیا کا بھی ہے، گوبر کھانے والے لوگ اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟
وہ دنیا کے حکمرانوں کے پیچھے پیچھے ہی پھریں گے. اور اس طرح کے آپ دیکھیں گے جتنے گوبر کھانے والے ہوتے ہیں نا، دنیاوی گوبر، وہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران یا دنیا کے بڑے بڑے بااثر لوگ جب آتے ہیں تو پوری گلی میں آپ دیکھیے ہنگامہ ہو جاتا ہے، پورے جمع ہو جاتے ہیں. ویڈیوگرافیز فوٹوگرافرز ہوتے ہیں، فوٹوگرافیز ہوتے ہیں، لوگ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، ایک عجیب تماشا ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اللہ والا گزرتا ہے تو کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا، زیادہ سے زیادہ دور سے سلام کرتے ہیں، وہ بھی سب نہیں، کچھ لوگ ہی. یہ فرق ہے. تو جو کوے کی نجاست کھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خوشبو سے ان کا کیا سروکار، اور ان کے دماغ میں خوشبو آتی ہی نہیں. اگر وہ سونگ بھی لے غلطی سے، کیونکہ ناک سے تو خوشبو آتی نہیں ہے، خوشبو تو دماغ سے آئے گی. دیکھیے جب انسان کو نزلے کی وجہ سے جو پیسل ہوتا ہے نا، نزل پیسیج اگر بلاک ہو جاتا ہے تو وہ سونگنے کے بعد ان کو خوشبو نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ ناک تو کھلی ہے، لیکن اندر جو پیسیج بلاک ہے، وہ بلاک پیسیج کی وجہ سے خوشبو یہاں سے دماغ تک نہیں جا رہی ہے، اس لیے وہ نہیں آ رہی. تو وہ پہنچنا بھی نا، دماغ کام کرنا بھی، تب وہ خوشبو آئے گی. لیکن یہاں پر دماغ میں مشق کی خوشبو ہی نہیں ہے. حد ندارت ای سخن واہوئے ماں می گریزت اندر آخر جا بجا. یہ جو باتیں ہیں، یہ جو حقیقتیں ہیں، اگر اس کو بیان کرنے لگیں تو اس کی حد نہیں ہے. بیان کرتے ہی چلے جائیں، کرتے ہی چلے. اب آئیے واپس حکایت کی طرف. وہ ہمارا ہرن جو ہے، جو استبل میں آ گیا ہے گدھوں کے، اور جا بجا بھاگ رہا ہے پریشانی کے عالم میں، بری حالت ہے اس کا کیا بنا؟ ذرا اس کی طرف توجہ کرتے ہیں واپس آ کر. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں جاری رکھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وسلم والحمد للہ. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی مانوی، در